بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ شام غریبہ آ گئی۔ اگرچہ شام غریبہ کے جتنے مشہور مصائب ہیں وہ سب ابھی آپ نے انگلش اسپیچ میں سن لیے، اور میں صرف انہی کو اپنے انداز میں یا اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے اردو میں ریپیٹ کر سکتا ہوں اور یہی کروں گا، لیکن براہ راست شام غریبہ کے مصائب سے پہلے ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے، خطیب آل محمد مولانا سید اظہر حسن زیدی۔ ایک عجیب انداز کی ان کی خطابت ہوتی تھی، وہ انداز انہی سے شروع ہوا، انہی پہ ختم ہوا۔ بہت ساری روایتوں کو جمع کر کے اپنے الفاظ میں وہ اس طرح بیان کیا کرتے تھے کہ جس کو آج شروع مجلس میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ الگ الگ روایتیں ہیں، اس انداز سے یہ روایتیں آپ کو کتاب میں نہیں ملیں گی، لیکن ان سب کو جمع کریں تو اپنے الفاظ میں یہ خلاصہ بنتا ہے کہ کربلا میں جو شام غریبہ آ گئی، اس وقت وہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے جو رجب کی آخری تاریخوں میں زینب نے اپنے بھائی حسین سے کیا تھا۔ آئیے بہت پہلے چلیں، واپس کربلا سے واپس جائیے مدینہ۔ رجب کی وہ تاریخیں کہ آقا حسین مغربین کی نماز پڑھ کے اپنے حجرے میں آتے ہیں، گورنر مدینہ کا پیغام ملتا ہے، آقا کو محل میں بلایا جاتا ہے۔ آقا نے سنا، عمامہ پہنا، ابا کندھے پہ ڈالی، عصا ہاتھ میں لیا، اور ایک مرتبہ اپنے مقدس گھر سے نکل کے محل کی جانب چلے۔ زینب کبریٰ کی نگاہ پڑ گئی، میرا بھیا اکیلا جا رہا۔ حسین نے کسی سے کچھ نہیں کہا، میرا بھیا اکیلا جا رہا ہے۔ فوراً اس حجرے کی جانب آئیں جہاں پہ دونوں بچے سو رہے تھے، اون کو بھی جگایا، محمد کو بھی جگایا، کہا بیٹا اون و محمد، تمہارا ماموں دشمنوں کے درمیان اکیلا گیا، جاؤ اور ماموں کے ساتھ چلو، ایک دائیں طرف چلے ایک بائیں طرف چلے، خبردار کوئی ٹیڑھی آنکھ سے ماموں کو دیکھے تو آنکھ نکال لینا، کوئی گستاخی کرے تو زبان کھینچ لینا۔ یہ کہہ کہ زینب نے اپنے بیٹوں کو حسین کے ساتھ بھجوایا، اور یہ منظر جیسے ہی دیکھا، بیوہ حسن قاسم کے حجرے میں آئی۔ قاسم بیٹا، تیرا چچا دشمنوں کے درمیان اکیلا گیا ہے، اور میری شہزادی نے اپنے دونوں لال بھجوائے ہیں۔ قاسم، تیرا باپ زندہ ہوتا تو کبھی آقا کو اکیلے نہ جانے دیتا، تو بھی جا۔ ام لیلہ کی نگاہ پڑ گئی، 18 سال کا جوان اکبر۔ اکبر بیٹا، جوان بیٹا ہے، تیرا باپ دشمنوں کے درمیان اکیلا گیا۔ اکبر نے سنا، گھبرا کے اپنے بستر سے کھڑے ہوئے اور بابا کے پیچھے چلے۔ دیوار ملا ہوا حجرہ ہے ابی الفضل العباس کا۔ ابی الفضل العباس بستر پہ لیٹے ہیں، رات کا وقت ہے، چھوٹے بچے کو سینے پہ لٹا کے کھلا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ میری بیوی زوجہ عباس حجرے میں داخل ہوئی، میری پائنتی آ کے کھڑی ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری۔ عباس نے پوچھا کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ کہا مجھے کچھ نہیں پتا کیا بات ہے، بس ابھی میں نے دیکھا برابر کے گھر صحن میں میری شہزادی زینب کبریٰ بال کھولے آسمان کے نیچے فریاد کر رہی ہیں، خدا بندہ میرے بھائی کی حفاظت فرما۔ زینب کبریٰ فریاد کر رہی، گھبرا کے عباس نے تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھا، تلوار ہاتھ میں لے کے برابر کے حجرے میں گئی، ہاتھ جوڑ کے کہا شہزادی ابھی آپ کا غلام عباس زندہ ہے۔ تو یہ بے چینی اور بے قراری کیوں؟ زینب نے کہا عباس بھیا، میرا بھائی دشمنوں کے بیچ میں اکیلا گیا ہے۔
دیکھیے یہ مدینے کی بے قراری دیکھیے، اور وقت آخر کربلا میں حسین کا آخری سلام، ایک مرتبہ عباس بھی چلے۔ میں وہ واقعات نہیں بیان کر رہا کہ جس کا تعلق 28 رجب سے، وہاں جو باتیں ہوئی وہ آپ کو معلوم ہے کیوں واپس آئے۔ اب یہ 18 جوانان بنی ہاشم حسین کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حسین نے محل کے دروازے پہ سب کو روک دیا تھا نا کہ کوئی اندر نہیں آئے گا، وہ سارے واقعات سنے ہیں، اور پھر حسین سب کو لے کے آئے۔ مدینے والوں آخری مرتبہ دیکھ لو یہ گلستان فاطمہ جو تمہیں اس وقت آباد نظر آ رہا ہے، یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ شہزادے، یہ آخری مرتبہ تمہیں مدینے کی گلیوں میں نظر آ رہے ہیں، آج کے بعد یہ مدینے میں نظر نہیں آئیں گے۔ حسین اپنے حجرے کے قریب پہنچے، گھر کے قریب رک گئے، سب سے کہا اپنے اپنے حجروں میں چلے جاؤ، پھر میں آخر میں گھر میں داخل ہوں گا۔ آنو محمد اپنے کمرے میں، قاسم اپنے کمرے میں، لیلا کے کمرے میں علی اکبر، عباس اپنے حکم امام۔ آخر میں حسین اپنے حجرے میں داخل ہوئے۔ زینب کبریٰ جو بڑی بے چینی اور بے قراری کے ساتھ بھائی کا انتظار کر رہی، دیکھا کہ میرا بھیا خیریت کے ساتھ آیا، ایک مرتبہ فوراً شکر کے سجدے میں گر پڑی، شکراً للہ، پروردگارا میرا بھائی خیریت سے سلامت آ گیا۔ اور اس کے بعد اٹھ کے کہا بھیا اس وقت گورنر مدینہ نے آخر کیوں بلایا تھا؟ اب چونکہ بہت بڑا امتحان دینا ہے، بڑا مرحلہ بھی سامنے آنا، حسین پہلے سے تیار کرنا چاہتے ہیں یا بتانا چاہتے ہیں۔ کہا کہ بہن زینب، حاکم نے اس لیے بلایا ہے کہ نیا خلیفہ یزید بنا دیا گیا ہے اور مجھ سے اس کی بیعت مانگی گئی ہے۔ زینب نے کہا تو بھیا تیرا کیا جواب ہے؟ کہا زینب بتا میرا کیا جواب ہونا چاہیے، میں کیا جواب دوں؟ زینب نے کہا کہ بھائی تو امام وقت ہے، تو ہی فیصلہ کرے گا۔ کہا کہ نہیں زینب، مجھے تجھ سے بھی مشورہ لینا ہے، یہ بتا دے کہ میرا کیا جواب ہونا چاہیے۔ زینب نے گھبرا کے کہا بھائی ایسا لگ رہا ہے تو میرا امتحان لے رہا ہے، مجھ میں اور تجھ میں کیا فرق ہے؟ جو تیرا نانا ہے وہی میرا نانا ہے، جو تیرا بابا ہے وہی میرا بابا ہے، جو تیری ماں ہے وہی میری ماں ہے، جو خون تیری رگوں میں ہے وہی خون میری رگوں میں ہے، جو دودھ تیری غذا بنا ہے وہی شیر میری غذا بنا۔ اگر کوئی فرق ہے تو ایک ہی فرق ہے، تیرے سر پہ رسول اللہ کا عمامہ ہے، میرے سر پہ اماں فاطمہ کی چادر ہے، اور تو کوئی فرق نہیں۔ حسین نے کہا نہیں زینب، میں تیرا امتحان نہیں لے رہا ہوں، تجھ سے مشورہ۔ اب جو تیسری بار حسین نے کہا شیر خدا کے شیر دل بیٹی کو جلا لا گئے۔ بھیا یزید کی بیعت صاف منع کر دے۔ کہا زینب بہن اگر میں منع کر دوں گا تو بہت سخت امتحان دینا پڑے گا۔ اور زینب پورے جلال کے ساتھ کہتی ہے بھیا کوئی بات نہیں ہے، ہم امتحان دیں گے۔ بتا کیا امتحان ہے؟ کہا یہاں سے نکل کے ہمیں جانا ہے میدان فتح کرنا، لیکن ایک میدان نہیں فتح کرنا ہے، اس جہاد میں ہمیں 2 میدان فتح کرنا ہے، ایک کربلا کا میدان ہے اور ایک شام کا میدان ہے۔ زینب نے کہا بھیا کوئی بات نہیں، ہم دونوں میدان فتح کریں گے، بلکہ ایسا کر کربلا تیرے حوالے ہے تو شام میرے حوالے کر دے، کربلا کو تو فتح کرے گا تو شام کو میں فتح کروں گی۔ اور بھیا ایسا کر کہ ہم لوگ کام تقسیم کر لیں، شریکت الحسین ہے زینب نا، ہم لوگ کام تقسیم کر لیں، آدھے کام تیرے آدھے کام میرے، خیمے کے اندر کے کام میرے، خیمے کے باہر کے کام تیرے۔ کوئی بھی جب مقتل میں جائے گا تیار کرنا زینب کا کام ہے، گھوڑے پہ بٹھانا تیرا کام، اور جب وہ گھوڑے سے گرے گا تو لاشا اٹھانا تیرا کام ہے، خیمے میں اس پہ سفیازہ بچھانا میرا کام ہے۔ اور بھیا ایسا کر لے کہ بچے بھی تقسیم کر لیتے ہیں، لڑکے تیرے حوالے ہیں، لڑکیاں میرے حوالے کر دے، اصغر لڑکا ہے وہ تیرے ساتھ رہے گا، سکینہ لڑکی ہے وہ شام میں میرے ساتھ رہے گی۔ اور بھیا ایسا ہے کہ اب تقسیم ہو گئے نا، اصغر کے گلے میں تیر لگے گا تو تیری گود میں لگے گا، سکینہ کے گوشوارے چھنیں گے اور تماچے لگیں گے تو میری گود میں لگیں گے۔ شروع سے تقسیم ہو گئی، اور آج وہ وقت آ گیا کہ حسین کا امتحان پورا ہوا ہے، اب زینب کا امتحان شروع ہوا۔ کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ بلند کیا ہوا، حسین مارے گئے، زینب بھی ختم ہو گئی۔ اب زینب نہ رہی، اب زینب کربلا کی شام غریبہ کبھی حسین بنی ہے، کبھی عباس بنی ہے، کبھی اکبر بنی ہے۔ اور ایک بار میں نے دوپہر کی مجلس کا آخری جملہ کہا تھا، کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے آقا سجاد سلام کر رہا، بے سر کا لاشا جلتی ریتی پہ پڑا ہوا۔ زینب کبریٰ نے یہ منظر دیکھا تو جیسا میں نے کہا اب زینب عباس بن کے سامنے آ رہی،
اب زینب حسین بن کے سامنے آ رہی ہے، خیموں میں آئی، لیکن ابھی خیموں میں آئی ہیں کہ گھوڑے دوڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ گھبرا کے کہا اماں فضہ میرا بھائی تو مارا گیا، سر کاٹ کے نو کے نیزہ پہ بلند کر دیا گیا، اب یہ گھوڑے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ فضہ باہر نکلی تو بڑا عجیب منظر دیکھا۔ عمر سعد نے کہا کہ اے میرے سپاہیوں تم عرب والے ہو، تمہیں پتا ہے کہ جب ہم کسی سے پورا انتقام لیتے ہیں تو اس کے لاشے کو بھی پامال کرتے ہیں، یہ سارے لاشیں پامال کرنا ہے، گھوڑے تیار کرو۔ گھوڑوں کی تیاری ہو رہی تھی، بس یہ منظر دیکھ کے حر کی فوج وہ آگے بڑھ کے کہتی ہے اے عمر سعد، ہمارا سردار تمہیں چھوڑ کے چلا گیا، غلطی کی، مارا گیا، لیکن اب ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی ہے کہ ہم اس کے لاشے کو پامال ہونے دیں۔ عمر سعد نے کہا حر سے میرا کیا اختلاف، لے جاؤ لاشا۔ حر کا لاشا چلا گیا۔ کربلا کی زمین پہ کون سا قبیلہ رہتا تھا؟ بنی اسد۔ حبیب ابن مظاہر اسدی ہیں، اسی قبیلے کے۔ ایک مرتبہ بنی اسد کا قبیلہ آگے آیا، کہا عمر سعد بے شک حبیب نے بڑی غلطی کی، لیکن ہے تو ہمارا قبیلے والا نا، ہم اس کا لاشا پامال ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ عمر سعد نے کہا تو حر سے میرا حبیب سے کیا جھگڑا، حبیب کا لاشا لے جاؤ۔ حبیب کا لاشا بھی چلا گیا۔ بلکہ تاریخ بتاتی ہے ایک ایک کر کے ہر شہید کا کوئی نہ کوئی جاننے والا یا رشتہ دار یا قبیلے والا آتا، سارے لاشیں اٹھا لیے گئے، مگر ایک لاشا جلتی ریتی پر پڑا۔ کوئی نہیں ہے جو آگے آ کر کہے کہ اے عمر سعد محمد کے نواسے کا لاشا ہے، زہرا کے جگر بند کا لاشا ہے، حسین ابن علی کا لاشا ہے، کوئی نہیں ہے۔ اکبر زندہ ہوتا تڑپ کے آتا نا۔ ایک مرتبہ فضہ نے پلٹ کے خیمے کی جانب دیکھا، کہا شہزادی ذرا آ کے دیکھیے میرے آقا پہ کیا گزر رہی ہے۔ زینب خیمے سے نکل کے آئی، دیکھا کہ جلتی ریتی پہ بھائی کا لاشا پڑا ہے اور لاشے پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ پہلے تو مدینے کا رخ کیا۔ نانا رسول خدا جس حسین کو سینے پہ سلاتا تھا نا، آج اسی کے سینے پر گھوڑوں کے ٹاپیں، اور پھر عباس ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا، عباس ذرا آ کے دیکھ تیرے بھائی پر تیرے آقا پہ کیا گزر رہی ہے۔ لیکن خالی یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن خالی لاشا پامال نہیں ہوا۔ جیسا ابھی آپ نے انگلش اسپیچ میں سنا، ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا کہ خیمے بھی جلائے جاؤ۔ اب خیمے جلائے جا رہے ہیں، پہلا خیمہ جلتا ہے، بیویاں دوسرے میں جاتی ہیں، دوسرا جلتا ہے، تیسرے میں جاتی ہیں، یہاں تک کہ آخری خیمے میں ساری بیویاں جمع ہو گئیں، ہاتھوں کو جوڑ کے سوال کر رہی ہیں شہزادی آقا ہمیں آپ کے حوالے کر کے گیا ہے، اب بتائیے ہماری ذمہ داری کیا ہے، کیا خیمے سے نکل سکتے ہیں یا اسی آگ میں جل کے مر جائیں؟ بڑا عجیب جملہ کہا جو کل کی میری مجلس کی تقریر بنے گا، تقریر کا عنوان بنے گا۔ زینب نے کیا کہا؟ یہی تو کہا بیویوں اب میرا بیٹا سجاد امام وقت ہے، میں امام سے پوچھے بغیر جواب نہیں دوں گی۔ اور جب سجاد نے کہا پھوپھی اماں علیکن بالصحرا، اپنے لٹے گھر کو لے کے جنگل میں نکل جائیے، زینب لٹے گھر کو لے کے نکلی۔ بعد واقعہ کربلا کسی نے مدینے میں پوچھا تھا مولا سجاد آخری خیمے سے آپ کا گھرانہ کیسے نکلا تھا؟ مولا کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی، کہا کہ اگر یہ تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے کس طرح بکھر کے رہ جاتے ہیں، یہ نبی زادے یہ امام زادے میدان کربلا میں اس طرح بکھر کے رہ گئے۔ مگر سب سے آخر میں، یہ حمید ابن مسلم کا جملہ ہے، سب سے آخر میں میں نے دیکھا ایک ننھی سی بچی 4-5 سال کی اس حالت میں خیمے سے باہر آئی کہ اس کے کرتے میں آگ لگ چکی ہے، لیکن اسے کرتے کی آگ کی کوئی فکر نہیں ہے، بس بار بار ہاتھ سینے پہ مار کے کبھی کہتی ہے بابا کہاں چلے گئے، کبھی کہتی ہے چچا عباس کہاں چلے گئے۔ حمید کہتا ہے میری بھی چھوٹی بچی تھی، مجھے اپنی بچی یاد آ گئی، میں گھبرا کے آگے بڑھا کہ ایسا نہ ہو یہ کرتے کی آگ بچی کا جسم جلا دے۔ میں نے قریب آ کے آگ بجھانے کے لیے کرتا پکڑنا چاہا، بچی بہت چھوٹی، لیکن ایک بار جلال کے عالم میں پیچھے ہٹی اور کہا کہ خبردار میرے جسم کو ہاتھ نہ لگانا، فاطمہ کی پوتی سکینہ ہوں سکینہ۔ ذرا سنیں ہماری خواتین، یہ 4 سال کی بچی جس پر حجاب واجب تو چھوڑے مستحب بھی نہیں ہے، خبردار میرے جسم کو ہاتھ نہ لگانا، فاطمہ کی پوتی سکینہ ہوں۔ میں نے ہاتھ جوڑے، کہا کہ شہزادی فقط کرتا پکڑ کے آگ بجھاؤں گا۔ آگ تو بجھا دی، بچی حیرت زدہ ہو گئی، کہا کہ اے شخص اتنے ظالموں میں تو نے ایک مہربانی کی ہے تو ایک مہربانی اور کر دے۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟
کہا کہ مجھے راستہ بتا دے، پتہ بتا دے کہ نجف کا راستہ کہاں ہے۔ میں نے حیران ہو کر، حمید کو کیا پتا، وہ تو ایک کافر ہے نا، نان مسلم ہے، ایک عیسائی ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں نے حیران ہو کر پوچھا نجف کا پتہ کیوں معلوم کر رہی؟ کہا تجھے نہیں معلوم نجف میں میرا دادا کائنات کا مشکل کشا دفن ہے، دادا کی قبر پہ گروں گی، فریاد کروں گی، دادا ہر ایک کے یتیموں کی مدد کو آتے، تیرے حسین کی یتیمہ تماچے کھاتی رہی، تجھے پکارتی رہی اور تو مدد کو نہ آیا۔ اور ادھر آگ تو بجھ گئی، سکینہ ذرا آگے بڑھی، اور پھر ہمارے سامنے ایک عجیب روایت آتی ہے، یہی خیمے جلنے اور لوٹ مار سے روایت۔ مختار کے دربار میں جب خولی کو پکڑ کے لایا گیا تھا تو مختار نے پوچھا تھا نا کہ اے خولی یہ بتا کہ کربلا میں تو نے کیا کیا تھا؟ کہا کہ اے حاکم کربلا میں جب یہ لوٹ مار کی اجازت مل گئی، ہمارے ساتھ نے کہا نا کہ مال و اسباب لوٹ لو، مجھے آنے میں ذرا دیر ہو گئی، مجھے آنے میں ذرا دیر ہو گئی، اور میں جب پہنچا تو پتہ چلا کہ میرے جتنے باقی ساتھی ہیں وہ سارا سامان لوٹ کے لے جا چکے ہیں، کچھ نہیں بچا، مگر 3 چیزیں بچی ہوئی، اور وہ ایسی 3 چیزیں ہیں کہ یزیدیوں کو بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے 3 چیزیں لوٹنے کی۔ میں نے دیکھا باقی سارا سامان لوٹ گیا، میں نے دیکھا ایک ننھی بچی جس کے کان میں بہت معمولی سے گوشوارے، اور تو کہیں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، خالی یہ گوشوارے نظر آئے۔ میں آگے بڑھا اور میں نے ایک مرتبہ وہ گوشوارے اتارنا چاہے، بچی نے اپنے کانوں کو چھپا لیا، کہا کہ میرا بابا تو مارا گیا ہے، یہ میرے بابا نے عید پر مجھے تحفہ دیا تھا، یہ میرے پاس رہن دے۔ میں نے دیکھا مجھے دیر ہو رہی ہے، ویسے ہی میں دیر سے آیا ہوں، اور یہ بچی اس طرح سے اپنے کان چھپا رہی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ تیزی سے گوشوارے پہ ہاتھ ڈالا، اتنا وقت کہاں تھا کہ اسے کھول کے اتارتا، اس طرح گوشوارہ کھینچا کہ بچی کے دونوں کان کٹ گئے اور خون جاری ہو گئے۔ اب میں آگے بڑھا، کچھ اور تو نہیں بچا، سارا سامان لٹ گیا۔ ہاں دیکھا ایک خیمے میں ایک بیمار بستر پہ لیٹا، اور اس بیمار کو دیکھ کر یزیدیوں کے دل میں بھی رحم پیدا ہو گیا، اور وہ آگے بڑھے جا رہے ہیں۔ میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں، اور میں تیزی سے خیمے میں گیا، مجھے جلدی ہے کہ بھائی جو تھوڑا بہت بچا ہوا ہے وہ تو لے لو جلدی۔ میں نے دیکھا بیمار غشی کے عالم میں ہے، اتنا وقت کہاں تھا کہ اسے اٹھا کے زمین پہ لٹاتا اور بستر لیتا۔ میں نے اس طرح بستر کھینچا کہ وہ بیمار بستر سے اچھل کے منہ کے بل زمین کربلا پہ گرا۔ نہیں، اب ہے قیامت کا جملہ۔ میں نے دیکھا کہ اب کچھ نہیں بچا۔ ہاں اتنا نظر آیا کہ ایک بی بی کے سر پہ چادر بچی ہے، باقی ساری چادریں چھن گئی، باقی ساری چادریں چھن گئی۔ فاقہ شکنی کی مجلس کا جملہ یاد رکھیے گا، ایک بی بی کے سر پہ چادر ہے، اور یہ کون بی بی ہے؟ یہ زینب کبریٰ۔ زینب کبریٰ کا ایک جلال ہے، زینب کبریٰ کی ایک ہیبت ہے، زینب کبریٰ کا ایک خوف ہے دلوں میں کہ یہ یزیدی ہیں، یہ ظالم ہیں، مگر کسی میں ہمت نہیں پڑ رہی ہے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالنے کی۔ جیسے شہادت کی وقت میں نے عرض کیا تھا نا کہ حسین کو شہید کرنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی، زینب کی چادر پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا، چنانچہ ہر چادر چھن گئی، زینب کی چادر سلامت۔ خولی کہتا ہے، یہ مختار کے دربار میں خولی کا جملہ سن لیجئے گا، کتابوں میں جا کے پڑھ لیجئے گا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنا نقصان کیوں کروں، یہ چادر میں چھینوں گا۔ میں آگے بڑھا، میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا، بس ادھر چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا، زینب نے اپنی چادر کو بڑی سختی کے ساتھ تھام لیا۔ خولی فوج کا جوان سپاہی، زینب 55 سال کی ایسی ضعیفہ ہے جس کے کلیجے پہ آج صبح سے شام تک 18 داغ لگ چکے۔ 55 سال عمر، صدمے، اور خولی جوان فوج کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا، زینب نے چادر کو دونوں ہاتھوں سے سختی سے پکڑا، اور میں پوری طاقت لگا کے تھک گیا، لیکن چادر زینب نہ چھین سکا۔ شیر خدا کی بیٹی ہے، فاتح خیبر کی بیٹی ہے، زینب اس بڑھاپے میں بھی اتنی طاقت ہے، لیکن میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں اپنا نقصان کیوں کروں، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، میں نے کوڑا اٹھایا، زینب مخدرہ کے چہرے پہ کوڑا مارا، کھال پھٹی، خون جاری ہوا، زینب کے ہاتھوں کی گرفت ذرا ڈھیلی پڑی اور چادر چھینی۔ میں ہوں چادر زینب کو چھیننے والا، میں ہوں زینب کے چہرے پہ زخم پیدا کرنے والا۔ اور اس حالت میں زینب
یہ اللہ اللہ، یہ زینب ہے، زینب زینب ہے۔ اس حالت میں بھی زینب، دیکھیں اب زخمی بھی ہو گئی ہیں، اس حالت میں زینب نے ایک بار کہا ام کلثوم، جب یہ فوجیں دوڑی تھی، مال و اسباب لوٹا گیا تھا، گھوڑے آئے تھے، تو بچے بکھر کے رہ گئے تھے نا، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، آؤ ان بچوں کو جمع کرتے ہیں۔ اللہ، یہ علی اور فاطمہ کی وہ بیٹیاں جو دن کی روشنی میں بھی، شہروں میں، آباد شہروں میں بھی اکیلے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی ہیں، ہمیشہ عباس جیسا محافظ ساتھ ہوتا ہے، ہمیشہ اکبر جیسا بیٹا ساتھ ہوتا ہے۔ اور آج رات کا وقت ہے، کربلا کا جنگل ہے، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں اکیلی ہیں، لیکن یہ دونوں میدان کربلا میں چلیں اور بچوں کو جمع کر رہی۔ کہیں بچے سو رہے تھے، ان کو لے کے آئیں، کہیں بچے رو رہے تھے، ان کو لے کے آئیں، کہیں ایک بچی باپ کے سینے پہ تھی جو ابھی آپ نے انگلش کے مصائب میں سنا، ان کو لے کے آئیں۔ ایک بار بہنوں کی نگاہ پڑی، ایک جھاڑی کے پیچھے 2 بچے گلے میں باہیں ڈالے لیٹے ہوئے۔ زینب نے کہا کلثوم بہن آہستہ چلو، ایسا لگ رہا ہے کہ تھک کے بچے سو گئے، ایسا نہ ہو کہ ان کی آنکھ کھل جائے تو دوبارہ نیند نہیں آئے گی۔ آہستہ آہستہ بہنیں قریب آئیں، جب قریب آئیں تو دیکھا یہ سوتے ہوئے بچے نہیں ہیں، دونوں بچوں کے سینوں پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان ہیں۔ یہ 2 ننھے ننھے لاشیں ہیں اولاد عقیل میں۔ زینب نے کہا کلثوم بہن گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ایک لاشا میں اٹھاتی ہوں، ایک لاشا تم اٹھاؤ۔ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں جھکیں، ایک لاشا زینب نے اٹھایا، ایک لاشا کلثوم نے اٹھایا، مگر اب زینب کا دل بھر آیا۔ ایک مرتبہ پلٹ کے فرات کو دیکھا، عباس تو نہ رہا تو یہ وقت آ گیا کہ تیری بہنوں کو لاشیں بھی اٹھانا پڑ رہے ہیں۔ اور بس میرے وہ جو 2 روایتیں آپ نے انگلش میں سنی ہیں وہی اردو میں سن لیجئے، البتہ دوسری روایت میں ایک جملہ میں اپنی طرف سے بڑھاؤں گا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد بچے جمع ہو گئے، اندھیرا چھا گیا۔ ہاں، جہاں پہ اہل بیت ہے وہاں پہ روشنی ہے، وہاں روشنی ہے۔ کیا کسی مسلمان کو غیرت آ گئی؟ کوئی چراغ لے کے آیا تھا؟ کیا ہے شہزادی زینب، یہ ننھے ننھے بچے اندھیرے میں ڈر نہ جائیں تو یہ ہم چراغ لے کے آئیں؟ یہ چراغ کی روشنی نہیں ہے، یہ جلتے ہوئے خیموں کی روشنی۔ لٹے ہوئے گھر کو لے کے زینب بیٹھی ہے اور ایک مرتبہ سامنے سے پانی آ گیا۔ پڑھا یہ جاتا ہے زوجہ حر پانی لائی، اس میں اختلاف ہے، یہ اختلاف شام غریبہ کی مجلس کا موضوع نہیں، بہرحال پانی آ گیا۔ اب ایک بات بتائیے، اور بالکل یہ سائیکولوجیکل بات ہے، نفسیاتی بات ہے، مجھے بتائیے، پانی آ گیا۔ کربلا کی بیویوں کے لیے کربلا میں مشکل ترین وقت یہ پانی تھا۔ آپ کو کسی سے محبت ہے، وہ آپ کے دل کا ٹکڑا، وہ آپ کے جگر کا ٹکڑا، وہ کوئی چیز آپ سے مانگ رہا ہے، آپ اس کو اس وقت نہیں دے سکے، اور وہ یہ چیز مانگتے مانگتے دنیا سے چلا گیا۔ جب کبھی وہ چیز آپ کے سامنے آئے گی، آپ کو وہ یاد آ جائے گا، اپنے جگر کا ٹکڑا یاد آ جائے گا کہ بیٹا تو یہ چیز مانگ رہا تھا، اس وقت تیری ماں نہیں دیکھ سکی، اب یہ چیز آئی۔ مشکل ترین وقت پانی نظر آیا، فروا نے آواز دی قاسم بیٹا بہت پیاسا تھا نا، پانی آ گیا۔ لیلا نے آواز دی اکبر تو نے تو باپ سے بھی پانی مانگا تھا نا، پانی نہ ملا، پانی آ گیا۔ لیکن مجھے بتائیے سب سے زیادہ قیامت تو رباب کے دل پہ گزری ہوگی، اصغر بیٹا پانی نہ ملا، پانی آ گیا۔ زینب کبریٰ کی نگاہ پانی پہ پڑی۔ اب یہ آخری 2 جملے آپ نے اس روایت کے آخری 2 جملے انگلش میں سن لیے ہیں، پھر بھی سن لیجئے اردو میں۔ زینب کبریٰ کی نگاہ پانی پہ پڑی، ہر بی بی پانی کو دیکھ کر اپنے شہید کو یاد کر رہی ہے۔ زینب نے پانی دیکھا، کہا سجاد بیٹا یہ پانی نہیں چاہیے، پانی واپس بھیج دے۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں پانی آ گیا ہے تو لے لیجیے۔ کہا بیٹا میں کیسے پانی لوں، میرا بھیا پیاسا دنیا سے گیا، میرا اکبر پیاسا دنیا سے گیا، میرا اصغر پیاسا دنیا سے گیا۔ کہا پھوپھی اماں پانی لے لیجیے۔ اچھا ایک روایت مجھے نہیں ملی، لیکن میں نے انہی مولانا اظہر حسن زیدی صاحب سے سنی بھی ہے اور انہوں نے کتاب میں لکھ بھی دی ہے۔ اب کتاب میں لکھی ہے تو اس کا مقصد یہ کہ کہیں ان کو ملی ہوگی۔ وہ کیا روایت؟ اور وہ روایت ہے کہ آقا سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ پانی لے لیجیے۔ زینب کہتی ہے سجاد بیٹا حسین پیاسا گیا اور زینب پانی لے لے، اصغر پیاسا گیا اور زینب پانی لے لے۔ سجاد نے کہا لیکن پھوپھی اماں پانی لے لیجیے۔ زینب نے کہا بیٹا آج تک تو نے کبھی کوئی بات دہرائی نہیں، مجھ پر اتنا کوئی پریشر نہیں ڈالا، آج کیا بات؟ کہا بس ایک منظر میں دکھانا چاہتا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کتاب میں، لیکن مولانا سے سنا بھی ہے، ان کی کتاب میں پڑھا بھی۔
ایک منظر دیکھیے، یہ کہہ کے اپنا امامت کا ہاتھ پھوپھی کی آنکھوں پہ رکھا، کا آسمان کو دیکھی۔ زینب نے دیکھا کہ آسمان جنت، نہر کوثر، نہر کوثر کے سامنے نانا رسول خدا مسند لگائے بیٹھے، سامنے بابا ساقی کوثر جام کوثر ہاتھ میں لے کے کھڑے، ایک طرف ماں فاطمہ زہرا اور ان سب کے سامنے حسین۔ ساقی کوثر علی نے یہ جام کوثر رسول اللہ کو دیا، رسول نے نانا نے یہ جام کوثر لے کے کہا حسین بیٹا تیرا امتحان پورا ہو گیا، آ یہ پانی پی لے۔ حسین نے پانی دیکھا، کہا نانا کوثر کا پانی جنت کا کنارہ، نانا کا ہاتھ، نہیں نانا یہ پانی میں نہیں پیوں گا۔ ساقی کوثر علی مرتضی آگے بڑھے، بیٹا حسین امتحان ہو گیا، اللہ نے امتحان مکمل کر دیا، اب تو پانی پی لے۔ کہا بابا یہ پانی نہیں پی سکتا ہوں۔ ماں فاطمہ آخر میں آگے بڑھی، آ میرے لال، جب اللہ نے اجازت دے دی ہے، جنت میں پہنچا ہے، کوثر کا پانی ہے، پانی پی لے۔ کہا اماں میں یہ پانی نہیں پی سکتا ہوں۔ ماں فاطمہ نے پوچھا بیٹا کیوں نہیں پی سکتا؟ کہا اماں میں کس طرح پانی پیوں، میری زینب پیاسی ہے۔ مولا سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں اگر یہ پانی آپ نے نہیں پیا تو میرا بابا بھی کوثر کے کنارے پیاسا رہے گا۔ زینب نے کہا لا بیٹا اب یہ پانی مجھے دے دے۔ یہ پانی لیا اور پھر یہ جملہ آپ نے مصائب میں سن لیا، اور ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھا بچے سو رہے ہیں، سکینہ کو بیدار کیا۔ سکینہ گھبرا کے اٹھ بیٹھی، پھوپھی اماں کیا بات؟ کہا بیٹی پانی لے لے، پانی آ گیا۔ اب دیکھیں پانی آ گیا، لیکن بچی کا پہلا جملہ کیا تھا؟ پھوپھی اماں پانی آ گیا یعنی میرا چچا عباس واپس آ گیا ہے۔ زینب نے کہا نہیں بیٹی عباس تو نہیں آیا، پانی لے لے، تو پہلے یہ پانی آپ پی لے۔ کہا نہیں پہلے تو پی، میری ماں اور اباب دودھ بھی سوکھ گیا ہے تو پہلے پانی ان کو دے، پہلے تو پی لے۔ میرا بھیا سجاد تو بیمار بھی ہے، بیمار کو پہلے تو پی لے۔ کیوں پھوپھی اماں جب سب پیاسے ہیں تو مجھے کیوں دیا جا رہا؟ کہا دستور دنیا ہے کہ سب سے چھوٹے کو پہلے پانی دیا جاتا۔ اب سکینہ نے کوئی سوال نہیں کیا، پانی لے لیا، لیکن پانی پیا پھر بھی نہیں۔ پانی لے کے مقتل کی جانب دوڑی۔ زینب نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا ہے کہ پہلے چھوٹوں کو پانی پلاتے ہیں، ہائے میرا اصغر بھیا کربلا کا سب سے کم سے ان پانی پلا کے آؤں۔ اور بس مجھے دوسری روایت بھی آپ نے 2 دفعہ سن لی، ایک دفعہ نوحے کی شکل میں کہ باپ کے قدموں سے لپٹ کے زینب نے فریاد کی، ایک دفعہ انگلش میں۔ اب اردو میں سنیے، ایک جملہ میری طرف سے بڑھا دیجیے، وہ عقلی جملہ بھی ہے اور بعض علماء نے بھی نقل کیا، اور وہ یہ ہے کہ زینب نے کہا بیویوں پانی آ گیا، پانی استعمال کیا، بچے سو رہے تھے دوبارہ سلا دیے، بیویوں سے کہا کہ تمہیں نیند نہیں آئے گی مگر آرام کرو، سب کو لٹا دیا۔ بیویاں گھبرا رہی، زینب نے کہا گھبراؤ نہیں، تم پریشان ہو نا کہ کون تمہارا پہرا دے گا اور حفاظت کرے گا؟ اگر سب مارے گئے تو کوئی بات نہیں، ابھی علی کی بیٹی زینب زندہ ہے، زینب پہرا دے گی۔ چوب خیمہ، جلے ہوئے خیمے کی لکڑی ہاتھ میں اٹھائی، زینب نے لوٹے گھر کا پہرا دیا۔ اب یاد کیجیے، ایک روایت بہت پڑھی جاتی، وہ روایت یاد کیجیے۔ شہزادی زینب جب بہت چھوٹی تھی، 4 سال یا 5 سال کی، میرا مولا اپنی بیٹی کو لے کر مکان کے صحن میں اتنی دیر ٹہلا کرتا تھا اور چلا کرتا تھا کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگتے، فریاد کرتی تھی بابا آپ مجھے اتنا کیوں چلا رہے ہیں؟ علی کہتے تھے آج یہ مشق کر لے، ایک دن آنے والا ہے کہ جب یہی مشق کام آئے گی، اور وہ دن آ گیا۔ یہ شام غریباں 55 برس کی ضعیفہ زینب لٹے ہوئے گھر کا پہرا دے رہی کہ ایک مرتبہ راہ نجف کے راستے میں دیکھا کہ وہاں سے کوئی گھوڑے سوار آ رہا جس کے چہرے پہ نقاب پڑی۔ ڈیزرٹ میں سفر کرنے والے مرد بھی ریت سے بچنے کے لیے چہرے پہ نقاب ڈالتے ہیں، تو یہ کوئی ان یوزول بات نہیں تھی۔ زینب نے دیکھا، وہیں سے آواز دی، کہا کہ اے شخص شاید تو مسافر ہے، یہ تیرا راستہ ہے، لیکن میں نبی کی بیٹی تجھ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ذرا راستہ بدل لے، تجھے زحمت تو ہوگی لیکن میرے بچے بڑی مشکل سے سوئے، ایک بار اگر دوبارہ اٹھ گئے تو نیند نہیں آئی۔ آنے والے نے سنا رکا نہیں، آگے بڑھا۔ زینب نے کہا کہ آئے آنے والے میں سمجھ گئی، تجھے یہ خبر کہیں سے مل گئی ہے کہ یہاں سامان لوٹا جا رہا، میں علی کی بیٹی تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کل دن کی روشنی میں آ، جو سامان تجھے نظر آئے لے کے چلا جا، ابھی میرے بچوں کو بے آرام نہ کر۔ آنے والے نے سنا، پھر بھی نہیں رکا اور آگے بڑھا۔ ادھر زینب بھی آگے بڑھ رہی، اب بالکل اس کے گھوڑے کے قریب پہنچی، آنے والے کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا اور کہا کہ اے شخص میں نے تجھ سے نبی کی بیٹی بن کے درخواست کی، تو نے میری درخواست نہیں مانی،
میں نے علی کی بیٹی بن کے وعدہ کیا، تو نے میرے وعدے پہ توجہ نہ دی، لیکن یاد رکھ تو اگر مجھے بوڑھی عورت سمجھ رہا ہے تو عباس جری کی بہن ہوں، عباس کی بہن، تجھے آگے نہ جانے دوں گی، پہلے بتا تو ہے کون۔ یہ پہلی بار پوچھا تھا۔ جیسے ہی یہ پوچھا، آنے والے نے چہرے سے نقاب ہٹائی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جملہ کیا ہے۔ زینب نے دیکھا میرے سامنے میرا بابا ہے، باپ کے قدموں سے لپٹ کے فریاد بھی کی ہوگی، جو انگلش مصائب میں تھا وہ بھی، لیکن میں نے خود سنا بھی ہے اور میرا دل بھی کہتا۔ جیسے ہی زینب نے بابا کو دیکھا، بس یہ آج کی مجلس کا آخری جملہ ہے، پھر آپ ماتم کیجئے گا۔ جیسے ہی زینب نے بابا کو دیکھا، باپ کے قدموں سے لپٹ کے فریاد بعد میں کی ہوگی، ایک مرتبہ تیزی سے پیچھے ہٹی، تیزی سے پیچھے ہٹی ہیں، باپ کو چھوڑ کے پیچھے چلی گئیں۔ کہاں گئیں؟ سیدانیوں کے بیچ میں چلی گئیں، سیدانیوں کے درمیان گئیں، اور ایسا لگا کوئی چیز ڈھونڈ رہی۔ بیبیوں نے کہا شہزادی یہ کون آنے والا آیا؟ کہا کہ یہ میرا بابا علی مرتضیٰ آیا۔ تو سیدانیاں پوچھتی ہیں تو آپ وہاں ٹھہری کیوں نہیں، یہاں کیوں آ گئی؟ کہا بیبیوں زندگی میں باپ کے سامنے کبھی کھلے سر نہیں گئی ہوں، آج میرے سر پہ چادر نہیں ہے، ہائے زینب کھلے بالوں کے ساتھ اپنے باپ کے سامنے کیسے جائے؟ واہ زینبا، واہ زینبا، الا ولعنت اللہ علی اعدائنا۔